which means prominent or clear victory. The message I learned from these two clearly important events is to follow the Imam's every word and support every decision in any situation. This is a true submission to submit your will for the proof of Allah subhanahu wa ta'ala on the face of the earth, or itaate hujjatullah. I went too far with these previous details, but one fact to my enjoyment, and I believe yours as well, is Imam Hassan's resemblance to his grandfather, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is recorded by all distinguished scholars and historians. Once again, I congratulate all mu'mineen for the birth of Imam Hassan al-Mujtaba bin Ali bin Abu Talib alayhi salam. Salawat. نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں مولانا کو بلانے سے پہلے تمام مومن کے سامنے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ چند اناؤنسمنٹ ہے۔ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ آج پھر سے ہم 2 سال کے بعد یہ پروگرام دوبارہ سے مینیج کر پا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی نعمت، دوبارہ یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی کہ ہم رمضان اسی جوش جذبے کے ساتھ اور سب ایک فیملی کی طرح افطار اس طرح ساتھ کریں گے، تو میں شکر گزار ہوں۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار آپ لوگوں کے تعاون کا ہوں، کیونکہ ہمیں 2019 میں ہم نے جسٹ لاسٹ ٹائم جب ہم نے رمضان کے پروگرام کیے تھے تو اس دفعہ ہمیں چیلنجز تھوڑے زیادہ تھے۔ جیسا سب کو معلوم ہی ہے، کچھ فیملیز، ہماری اسمال کمیونٹی ہے اور اس میں سے بھی کچھ فیملیز یہاں سے موو ہو گئیں، تو ہمیں اس سال چیلنجز تھوڑے زیادہ تھے، اور اس چیلنجز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ڈیفینیٹلی ایک تو جگہ کا پرابلم ہمیں ہمیشہ سے رہتا ہی ہے، اور پھر جب فیملیز یہاں سے موو ہوئیں تو ہم نے یہ رمضان ہم جو اس سال کر رہے ہیں وہ 15 ڈیز ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے سال جب ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا وہ 12 ڈیز تھے، تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے آپ تمام مومنین نے جو یہاں پر موجود ہیں اور جو نہیں بھی موجود ہیں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا امامیہ ایسوسیشن لدھیانہ کا۔ میں آپ لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات کی درخواست کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ظفر عباس نقوی صاحب، جو کہ برمنگھم سے ہمارے ساتھ تشریف یہاں لائے ہیں ہماری گزارش پر، اور اب میں ملتمس ہوں جناب سید ظفر عباس نقوی صاحب کا کہ وہ ممبر پر آئیں اور آج کے میلاد سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روح وأرواح العالمين آل تراب محكمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھنے محمد۔ اللہ
صل علی اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی طرف سے امام صاحب العصر زمان اللہ فرج شریف کی خدمت میں آج کے پرمسرت روز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جشن کے دن ہمیشہ یہ بات تکرار کرتا ہوں کہ دراصل آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہر طرح کی خوشی ہمیں نصیب ہوتی ہے. اس وجہ سے حق ہے کہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کی جائے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مومنین اور مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ جن نے بھی مجھ سے پہلے اس جشن میں شرکت کی ہے خداوند کریم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج ہمارے سلسلے گفتگو کی پہلی تقریر ہے اور میں نے وہ آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس پر انشاءاللہ 15 یا 16 دن جتنے بھی دن ہم لوگ ساتھ ہیں اس پر گفتگو ہوگی. لیکن اس موضوع کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا. آج ظاہر ہے کہ جشن کے کچھ مطالب امام سے متعلق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محمد واجل فرج. ہر امام کو پہچاننے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ شخص رسول کا سچا جانشین ہے یا نہیں. ظاہر ہے سچا کہنا ضروری اس لیے ہے کہ کچھ نام نہاد خود ساختہ جانشین بھی ہیں تو اس لیے سچا جانشین کہنا ضروری ہے. اس کے کچھ صفات ہوتے ہیں اور وہ مشترک ہیں تمام کے درمیان. اس میں سے پہلی صفت ظاہر ہے کہ اس عہدے کی شرط ہے اور وہ ہے علم. نبی کا سچا جانشین وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا عالم ترین انسان ہوتا ہے. اس سے جو بات بھی پوچھی جاتی ہے اس کے پاس جواب ہوتا ہے. نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، نہ وہ یہ کہتا ہے میں دیکھ کر بتاؤں گا، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. وہ ہر بات کا جواب جانتا ہے. بلکہ آپ کو متوجہ کرنے کا وقت میرے پاس تھوڑا ہے تو آپ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ مجتہد اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مجتہد سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے. امام اسے کہتے ہیں جو میرے سوال سے پہلے میرا جواب دیتا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. امام اسے کہتے ہیں جو میرے سوال سے پہلے اس کا جواب فراہم کر دیتا ہے اسے امام کہتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو نبی کا سچا جانشین ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ زمانے کا شجاع ترین انسان ہوتا ہے. اس سے زیادہ بہادر شجاع کوئی نہیں ہوتا. اب میدان دیکھ کر شجاعت دکھائی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر امام کے اظہار شجاعت ایک طرح کا ہو، لیکن ہوتا شجیع ہے اور اس سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہوتا. اور تیسرا
یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے، نبی کا سچا جانشین جو ہوتا ہے، وہ سخی ترین انسان ہوتا ہے، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی علم سے پہچانا جاتا ہے، شجاعت سے پہچانا جاتا ہے، سخاوت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ موٹے موٹے طور پر وہ طریقے ہیں کہ جس سے نبی کا سچا جانشین پہچانا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تعارف کروا دیں، آپ نے ابھی مجھ سے پہلے بہترین انداز میں یہ بات سماعت فرمائی، اور اس بات کا میں تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے کا تعارف کروائیں، جس کے جشن کو جشن منائیں، جس کے آنے کے اوپر خوشی منائیں، اور جس کو اللہ رسول کا بیٹا قرار دے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں۔ تو لوگ یہ اعتراض کریں کہ یا علی آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ فرماتے نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ رسول کے بیٹے ہیں۔ روز مباہلہ یہ اعلان ہو گیا کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے حالات زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو حضور کے زمانے میں ہے، جو آپ کا بچپن ہے۔ اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر کے اور مولا علی کے شہادت تک کا ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو حصہ ہے وہ آپ کی امامت کا ہے۔ تو جہاں تک بات حضور کے زمانے کی ہے تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی فضائل حضور نے فرمائے امام کے بارے میں، اس میں کیا فرمایا آپ نے؟ ساری حدیثیں سب لوگوں کو یاد ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین امامان قام و قادہ، امام ہیں چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سید ہے، وہ سردار ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں امن پیدا ہوگی۔ سارے حضور کے فرمان امام کے متعلق۔ اچھا، قابل غور بات یہ ہے، یہ باتیں، یہ حدیثیں متفق علیہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل کی گئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت جب حضور یہ حدیث فرما رہے ہیں 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 7.5 سال کے ہیں، تو حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہوں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا بولیے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہو جائیں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، ابھی جوانان جنت کے سردار ابھی ہیں۔ جوانان جنت کے سردار ابھی اس عمر میں 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کی عمر میں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ واضح کر دیا۔ دیکھیے ایک بات، یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو آپ لوگ متوجہ ہو جائیں، تھوڑا سا بولتے رہیں تاکہ مجھے بھی اطمینان رہے کہ بات پہنچ رہی۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اچھا، جبکہ قرآن میں ایک اور آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل اس لیے ہوئی تھی کہ زید کو لوگ رسول اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے، تو اللہ نے آیت نازل کر کے بتائی خبردار، زید تو کیا کسی کو بھی تو محمد کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ روز مباہلہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بیٹوں کو لائیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا؟ تو رسول اللہ کو تو کہنا چاہیے میرا تو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ کیا بات!
یہ آیت کہہ رہی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو روز مباہلہ رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں اور میں کسی کا باپ ہوں ہی نہیں، لیکن حسن و حسین کو لے جا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے آیت کی نزاکت پر آپ نے غور نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ہاں حسن اور حسین کا باپ ہے۔ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، حسن اور حسین کا باپ ہے، بس یہ ثابت کیا کہ تمہارے مرد اور ہیں، ان کے مرد اور ہیں۔ بس یہ ثابت کیا کہ تمہارے مرد اور ہیں، ان کے مرد اور ہیں۔ اور تو جب تمہارے مرد ان کے مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رسول تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تو ان کے مرد اور تمہارے مردوں میں کوئی مقابلہ نہیں۔ کب کی بات ہے یہ؟ جب کہ ابھی حسن حسین بچے ہیں، تب کی بات، تب کی یہ بات ہے کہ ان کا اور تمہارے مردوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ کیسے ہو مقابلہ؟ حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہر روز آتے ہیں، ماں سے باتیں ہوتی ہیں۔ امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے ہیں، شہزادی کہتی ہیں آج میرے بابا نے خطبے میں یہ فرمایا، آج میرے بابا نے خطبے میں یہ فرمایا۔ تو مولا علی کہتے ہیں آپ تو گھر میں تھیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا، یہاں پر یہ بات رک کر کہنا ضروری ہے کہ اس واقعے میں سب معصوم ہیں۔ یہ تربیتی پروگرام ہے، ہاں یہ آج کل کہنا پڑتا ہے، مصیبت ہو گئی، انہیں لوگ کہیں گے امام کو پتہ نہیں تھا یا شہزادی کو پتہ نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے ان کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی، لیکن یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو گھر میں تھیں۔ کہا آپ کے بیٹے حسن نے مجھے بتایا۔ کہا آپ کے بیٹے حسن نے مجھے بتایا۔ مولا کہنے لگے کہ میں بھی سنوں، میں بھی سنوں گا کہ کیسے اپنے نانا کا خطبہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کو سناتے ہیں۔ تو ایک دن مولا علی گھر میں تشریف لے آئے، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب جو حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئے تو شہزادی نے پوچھا کہ آج آپ کے نانا نے کیا مسجد میں سنایا؟ تو اب حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ باتیں بتا تو رہے لیکن روانی وہ والی نہیں ہے، اس انداز میں نہیں بتا رہے۔ تو شہزادی پوچھتی ہے بیٹا آج کیا بات ہے؟ آج وہ والی روانی نہیں ہے، اس طرح سے بیان نہیں کر رہے ہو جیسے کہ گزشتہ کرتے تھے۔ کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کمرے میں کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں کوئی ایسا موجود ہے کہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ مولا علی دروازے سے کے پیچھے سے برآمد ہوتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں امامت کے بچے ایسے ہوتے ہیں، امامت کے بچے ایسے ہوتے ہیں۔ اس میں تربیتی پیغام یہ ہے، دیکھیں یہ سارے معصوم ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ شہزادی کو آ کر امام حسن بتائیں کہ ان کے بابا نے مسجد میں کیا فرمایا تو ان کو معلوم ہو، نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے مسجد میں جائیں، وہاں جا کر سنیں، وہ گھر میں آ کے والدین یہ پوچھیں کہ کیا سن کر کے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے یہ امام حسن علیہ السلام کا بچپن ہے اور آپ کی جوانی۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کسی کے پاس بھی رسول کا کیا ہوا کوئی وعدہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو، وہ میرے پاس آئے۔ ایک روایت پہ اس طرح سے بیان ہو۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حکومت وقت نے اعلان کیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی بات ہے کہ جو حضور چھوڑ کر کے گئے ہیں تو وہ آ کر ہم سے رابطہ کرے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو حضرت سلمان آ کے مولا علی سے کہتے ہیں کہ ایسا ایسا اعلان ہوا ہے۔ تو مولا
پریشان نہیں ہو، جس نے اعلان کیا ہے وہ فوری طور پر ذلیل ہوگا. جس نے ایسا اعلان کیا ہے فوری طور پر ذلیل ہوگا. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، کچھ دن گزرے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینے میں برآمد ہوا، اور اس کو یہ اطلاع ملی، ظاہری بات ہے پرانا زمانہ ہے، اس کو یہ اطلاع ملی کہ حضور دنیا سے جا چکے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ حضور کی جگہ پر کون آیا ہے، تو اس کو بتایا کہ فلاں شخص حضور کی جگہ پر. تو وہاں پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ میں حضور کے زمانے میں اسلام لایا، اور حضور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے علاقے میں 80 قبیلوں کو مشرف بہ اسلام کر دو گے تو میں تمہیں 80 سرخ اونٹ دوں گا، ہر اونٹ کے اوپر سونے جواہرات لدے ہوئے ہوں گے. اچھا، سرخ اونٹ جو ہے وہ عرب میں خاص طور پر مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر 100 اونٹ ہوتے ہیں اس میں سے ایک سرخ ہوتے ہیں، یعنی ریئر ہوتے ہیں. تو سرخ اونٹ کسی بھی ویلیوبل چیز کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. کہا حضور کا وعدہ ہے 80 سرخ اونٹ دوں گا اور ہر اونٹ پر سونے جواہرات لدے ہوئے ہوں گے. تو حکومت نے پوچھا کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ جب انہوں نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا گواہوں سے دیے تو پھر عام آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس حضور کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے. میرے پاس حضور کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے، حضور نے لکھ کر کے مجھے یہ بات دی ہے. اس نے تحریر پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ حضور تو کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گئے. مطلب بین القوسین یہ میں بات کہہ دوں، انہوں نے تو نہیں کی تھی، میں کہہ دوں کہ جو چھوڑا تھا وہ اس پہ تو ہم نے قبضہ کر لیا. جو باغ فدق چھوڑ کر گئے تھے وہ تو اس سے تو ہم نے حکومت چلانی ہے، تو ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ اس نے کہا کہ حضور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے. کیا حضور کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا. تو جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں جہاں حضور کا وعدہ پورا ہوگا. میں تمہیں اس جگہ پر لے چلتا ہوں جہاں پر حضور کا وعدہ پورا ہوگا. اب وہ حضرت سلمان اسے لے کر کے مولا کے گھر پہ تشریف لائے. اچھا، کیا گزارش کی تھی آپ کی خدمت پہ کہ امام اسے کہتے ہیں جس کو سوال سے پہلے جواب آتا ہے، جو دیوار کے ادھر بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دیوار کے ادھر دیکھتا ہے. وہ دیوار کے ادھر باہر کھڑا ہوا ہے، مولا گھر کے اندر ہے، تو مولا اسے گھر کے اندر سے سلام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا سمسا. تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے جانتا نہیں ہے، مجھ سے کبھی ملا نہیں ہے، مجھے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. دیوار کے اندر سے اس نے میرا نام لے کر کے سلام کیا. تو مولا پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ بات ہے، میں اسلام لایا، حضور نے مجھے وعدہ کیا 80 قبیلوں کو مسلمان کرو، میں تمہیں 80 سرخ اونٹ دوں گا، ہر اونٹ پر سونے جواہرات لدے ہوئے ہوں گے. مولا نے کہا کہ حضور کا وعدہ ہے تو پورا تو ہوگا. حضور کا وعدہ ہے تو پورا ہوگا. رسول صادق کا وعدہ ہے، نبی صادق کا وعدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وعدہ پورا نہ ہو؟ وعدہ تو پورا ہوگا. کہا لیکن ابھی اور آج نہیں ہوگا، کل ہوگا اور میدان احد پہ ہوگا. یہ وعدہ کل پورا ہوگا، میدان احد پہ پورا ہوگا. تو عزیزو، یہاں پر میں نے یہ ساری تمہید کس کے لیے، اس بات کے لیے باندھی ہے کہ جیسے حضور نے علی کی ولایت کے اعلان کرنے کے لیے میدان غدیر پر مجمع لگایا تھا، ویسے ہی مولا علی حسن کی امامت کا اعلان کرنے کے لیے میدان احد پر مجمع لگا رہے ہیں. یعنی جب امام کے فضائل سنائے جاتے ہیں تو پہلے مجمع لگایا جاتا ہے. یہ امام کا طریقہ ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلیہ
ظاہری بات ہے اب جب ایسا اعلان ہو گیا کہ وعدہ پورا ہوگا، میدان احد پہ پورا ہوگا، کل پورا ہوگا، تو اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مدینے میں کوئی شخص رہ جاتا۔ دوسرے دن سارا کا سارا مدینہ عمر کر کے میدان احد پر آ گیا۔ اچھا، جو بھی میدان احد کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہے بہت زبردست پہاڑ ہے، جو نہیں گئے خداوند کریم ان کو زیارت نصیب کرے۔ اس پہاڑ کے اوپر سب جمع اکٹھا ہو گئے، پورا مجمع آ گیا۔ مولا علیہ السلام بھی تشریف لائے امام حسن علیہ السلام کو لے کر کے، اور وہاں پر ایک خاص مقام پر پہنچے اور وہاں سے مولا علی نے ایک پتھر ہٹایا، اور پتھر ہٹانے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اس میں اندر ہاتھ ڈالو۔ امام حسن علیہ السلام نے اس پتھر سے جہاں سے ہٹایا تھا وہاں سے پہاڑ میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالا تو ایک رسی کھینچی، اور وہ رسی ابو سلسام کے ہاتھ پر رکھی، اور اس سے کہا کہ تم یہ رسی کھینچتے رہو۔ اس نے رسی کھینچی تو ایک سرخ اونٹ سونے جواہرات سے لدا ہوا برآمد ہوا، پھر دوسرا برآمد ہوا، پھر تیسرا، اور اس طرح سے 80 سرخ اونٹ اسی پہاڑ کے اندر سے برآمد ہو گئے۔ امام نے فرمایا اگر رسول نے 80 کا وعدہ نہ کیا ہوتا، اگر حضور نے 80 کی بات نہ کی ہوتی تو تم اس رسی کو کھینچتے جاتے، اس سے سرخ اونٹ سونے جواہرات سے لدے ہوئے برآمد ہوتے رہتے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ یہ 80 سرخ اونٹ کا وعدہ تھا تو یہ تمہارا وعدہ پورا ہو گیا۔ یا علی، آپ میدان احد پر لے کر کیوں آئے لوگوں کو؟ مدینے میں اونٹ برآمد کر دیتے، اونٹ ہی تو برآمد کرنے تھے، مدینے میں اونٹ برآمد کر دیتے۔ کہا کہ لوگ میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے، میری احتیاط کو دیکھو، میں نے وہیں سے اونٹ برآمد کیے ہیں جہاں سے اللہ کی اونٹنی برآمد ہوئی تھی، میں نے وہیں سے اونٹ برآمد کیے جہاں سے اللہ کی اونٹنی برآمد ہوئی تھی، تاکہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو جا کر قرآن میں قصہ پڑھ لیں کہ اللہ کی اونٹنی بھی پہاڑ میں سے ہی برآمد ہوئی تھی۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ کی اونٹنی بھی پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے بھی یہ احتیاط برتی ہے کہ وہیں سے اونٹ کو برآمد کیا ہے۔ یا ہوا امام حسن علیہ السلام کا حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے کے بعد پھر مولا علی کے زمانے میں۔ مولا علی کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ مولا کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے شہر، آپ کے رعایا کا رہنے والا ہوں، میرے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب چاہیے۔ مولا کہتے ہیں تم جھوٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، تم نہ میرے شہر کے رہنے والے ہو نہ میرے رعایا کے رہنے والے ہو، بلکہ تم شام سے آئے ہو، اور تمہیں امیر شام نے یہاں پر بھیجا ہے اس لیے کہ بادشاہ روم نے اس کو سوال بھیجے جس کے اس کے جواب نہیں معلوم ہے، اور امیر شام نے یہ کہا ہے کہ ان کے جواب علی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سبحان بے شک۔ تو یہ میرا بیٹا محمد حنفیہ ہے اور وہ رسول اللہ کا بیٹا حسن ہے۔ یہ میرا بیٹا محمد حنفیہ ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا حسن ہے۔ اس دونوں میں سے جسے چاہو تم یہ سوال پوچھ لو اور جواب لے لو۔ سوالوں کی لسٹ بہت لمبی ہے، ایک سوال اس میں سے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، بات کو آگے بڑھاؤں۔ بادشاہ روم نے امیر شام سے یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے سخت بنائی ہیں، سخت خلق کی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جواب فرماتے ہیں اللہ نے پتھر کو سخت بنایا ہے، اللہ نے پتھر کو سخت بنایا ہے، پتھر سے سخت لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے سخت آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے،
پانی سے سخت ابر کو، کلاؤڈ کو بنایا ہے جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، ابر سے سخت ہوا کو بنایا ہے جو اس ابر کو بھی ہلا دیتی ہے، ہوا سے سخت ہوا کے فرشتے کو بنایا ہے جس کے حکم پر ہوا چلتی ہے، ہوا کے فرشتے سے سخت ملک الموت کو بنایا ہے جو ایک دن ہوا کے فرشتے کی روح قبض کر لے گی، ملک الموت سے سخت خود موت ہے جو ایک دن ملک الموت کو بھی آئے گی، اور موت سے سخت اللہ کا امر ہے کہ جو موت کو ٹال دیتا ہے، ہم ہی وہ صاحب الامر ہے، اولی الامر ہے جن کے ہاتھ میں یہ امر ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے سخت اللہ کا امر ہے کہ جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، اور وہ صاحب الامر، وہ اولی الامر ہم اہل بیت علیہ السلام۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وقت تمام ہو گئے، 10 منٹ، مل کر ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ آخری بات اشارہ صرف، تاکہ جو 3 مرحلوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ان سب کا پورا ہو جائے ذکر، کہ حضور کے زمانے میں، پھر مولا علی کے زمانے میں، اس کے بعد آپ کے اپنے امامت کے زمانے میں۔ اب جو آپ کے امامت کا زمانہ آیا تو تاریخ اسلام کی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو لوگوں کو، یا لوگ کم اس بات پر توجہ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک ہی شخص ہے، ایک ہی آدمی ہے جس کے اوپر متفقہ تمام امت نے بیعت کی ہے، ان کا نام ہے حسن بن علی علیہ السلام۔ مولا علی کی شہادت کے بعد متفقہ طور پر تمام امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور وہ 6 مہینے بہت ضروری ہے اس 30 سال کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے، جو حدیث خود جعلی ہے، لیکن اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، تو 29 سال 6 مہینے صرف بنتے ہیں 4 خلیفاؤں کے، امام حسن کے 6 مہینے شامل کر کے وہ 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ 12 تو امام وہ ذات ہیں جن کے اوپر متفقہ پہلی دفعہ امت نے اتفاق کیا ان کی بیعت کے اوپر۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ لوگ بک گئے، اور یہ بکنے کا معاملہ بہت پرانا ہے، ہاں، اس وقت سے لے کے اب تک۔ تو اس کے بعد پھر صلحوں کا معاملہ آیا، تو صلحوں کے بارے میں تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن 2 باتوں کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو لوگوں نے صلحوں کو بیعت سے تعبیر دے دیا، جبکہ امام حسن پہلے تو نہیں صلح کرنے والے، امام حسن سے پہلے آپ کے جد رسول اللہ نے بھی تو صلح کی تھی، اور صلح ان لوگوں سے کی تھی جو یہ لکھنے کے روادار نہیں تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر لکھا جائے، جو اس چیز کو بھی قابل قبول نہیں سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے، ان کے ساتھ بھی صلح کی تھی رسول اللہ نے۔ تو صلح کر کے یہ بتایا تھا کہ صلح کا مطلب یہ ہے جنگ بند کر کے صلح کی جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ تھوڑی صلح کی جاتی ہے، صلح ہوتی ہی دشمنوں کے ساتھ ہے، جنگ بند کر کے صلح کی جاتی ہے۔ تو جیسے رسول اللہ نے کی تھی ویسے امام حسن علیہ السلام نے کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر صلح میں جو لکھا جاتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جو بات لکھی جاتی ہے اور اس کے دونوں طرفین اسے قبول کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک بات کیا ہے، ایک بات یہ ہے منطق میں ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے، جلدی سے عرض کر دوں، ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مفہوم وہ بات ہوتی ہے جو کہی جاتی نہیں ہے لیکن سمجھی جاتی ہے۔ مفہوم اس بات کو کہتے ہیں جو کہی نہیں جاتی لیکن سمجھی جاتی ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، علماء منطق اس مثال کو استعمال کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ دن کا وقت ہے تو اس کا مطلب ہے سورج نکلا ہوا ہے، یعنی یہ بات کہنے کی
ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا، یہ مفہوم واضح ہو گیا کہ دن کا وقت ہے، اس کا مطلب ہے سورج نکلا ہوا. یا اگر یہ کہہ دیا کہ سورج نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن کا وقت ہے. یہ دونوں میں سے ایک بات کہہ دی تو دوسرے کا مفہوم اس پہلی بات میں سے نکل آیا. تو اب اگر صلح میں کوئی بات لکھی جائے گی تو اس میں سے کیا مفہوم نکل رہا ہے؟ پہلی شرط جو صلح میں لکھی جا رہی ہے وہ کیا لکھی جا رہی ہے؟ وہ لکھی جا رہی ہے کہ امیر شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. کرے گا کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کر رہا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ میں تو کر رہا ہوں. اگر کر رہا ہوتا تو وہ کہتا میں کر رہا ہوں. نہیں کر رہا تو اس بات کا اعتراف کیا کہ نہیں کر رہا، اب سے کرے گا. یہ صلح میں لکھ دیا گیا. صلح میں کیا لکھا ہے؟ شیعوں کا قتل عام بند ہوگا، اس کا مطلب ہے ہو رہا ہے. صلح میں لکھ دیا گیا کہ شیعوں کو ان کا وظیفہ ملے گا، اس کا مطلب ہے ان کو نہیں مل رہا. صلح میں لکھ دیا گیا کہ امیر شام اپنا جانشین نہیں بنائے گا، اس کا مطلب ہے اس نے بنا لیا ہے. عزیزان محترم، بس اذان کا وقت ہو گیا. بس امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح نہیں کی ہے، بلکہ امیر شام کے تمام جرائم کو کاغذ پر لکھ کر اسی سے دستخط کروا کے صبح قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ تم کیا کیا کر رہے تھے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا، حسن مجتبی نے صلح کر کے اسے ثابت کر دیا. اللہم صلی یہ دین پر، شریعت پر، شیعوں پر، اسلام پر حسن مجتبی علیہ السلام کا احسان ہے. خداوند کریم آج کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے. اسی کے صدقے میں جو جو بھی حاجات لے کر اس فرش پر آئے ہیں، خداوند کریم ان کی حاجات کو پوری فرمائے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحومین کے درجات کو عالی فرمائے. ہمیں دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا